اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ٹاپک نماز کے مسائل ہیں، اس میں آج جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے نماز کے بعد کے اذکار، وہ بھی مسنون اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ کیا کرتے تھے۔ تو پہلی حدیث اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد، جب آپ فرض نماز سے سلام پھیریں تو اس کے بعد اونچی آواز میں ایک دفعہ اللہ اکبر اور آہستہ آواز میں 3 بار استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ، یہ آرڈر ہے تو آپ اس کو اب دیکھ لیں، اگر آپ اس طرح نہیں پڑھتے تو آپ اس کو لکھ لیں۔ پھر اس کے استغفر اللہ کہنے کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہم انت السلام، یہ والی دعا پڑھنی ہے، یہ مسنون ہے۔ اور عبداللہ بن عباس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کے اختتام کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سے لگایا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرض نماز پڑھی ہے؟ کیونکہ وہ اس کے بعد میں بیٹھ کر اونچی تھوڑی سی آواز میں اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر فرماتے کہ یا اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اے بزرگی اور بخشش کے مالک، تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور یہ جو دعا ہے اس میں جو میں نے ترجمہ آپ کو جس کو بتایا، تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ والی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی سارے آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں بھی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا۔ اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب، مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ احمد، ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا اللہ، اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا۔ کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور یہ جو دعا ہے یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نیکسٹ دعا ہماری جو ہے وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 33 ٹائم اللہ اکبر کہا، اس نے 99 کاؤنٹ ہو گئے اس کے نا، 33 33 33، تو 99 دفعہ یہ کر کے پھر جو ایک تسبیح کرنی ہے، لا الہ، تسبیح مین 1 ٹائم آپ نے کہنا ہے، ٹو میک اٹ 100، پورے 100 کو کرنے کے لیے تو آپ ایک دفعہ پھر کہیں گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جس نے بھی یہ کہا تو اس کے سارے گناہ، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے مراد قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔
حضرت کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ ایسی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے والا یا ان کا ذکر کرنے والا کبھی بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 33 ٹائم اللہ اکبر کہنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے یہ کلمات ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے نہ نیکی کی قوت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، سب نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، بزرگی اسی کے لیے ہے، بہترین تعریف کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ دعا ہے بیسکلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرماتے، تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلامتی ہو رسولوں پر اور حمد کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ 3 دفعہ وہ پڑھا کرتے تھے، تو اب اس کی ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اس کو 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو یہ آج جو ہم نے نماز کے اندر ہم نے چیزیں دیکھی، ہم نے وہ دیکھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چل گئی کہ انہوں نے نماز کے بعد جو اذکار کیا کرتے تھے فرض نماز کے بعد۔ تو کاؤنٹنگ کی طرح اگر آپ اس کو پوائنٹر کی صورت میں بنا لیں تو آج ہم نے ٹوٹل جو جتنے دیکھے ہیں 8 ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، تو آپ اس کو جب 8 پوائنٹر کی صورت میں لکھ لیں گے تو پھر آپ کی کوئی چیز مس نہیں ہوگی کم از کم، کہ یہ میں نے 8 چیزیں نماز کے بعد کرنی ہے فرض نماز کے بعد، یہ کر کے پھر آپ اپنی بقیہ نماز جو ہے وہ اس کو آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔